रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या की रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस लिखा है पता है हमें الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم آمین اللهم فقہنا فی الدین اللهم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، قرآن کو سیکھنا اور اس محفل کا حصہ بننا قبول فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور علم کی دولت سے سرفراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں اپنے قرآن و فضائل کے جو ہیں وہ اپنی بک کمپلیٹ کی۔ اس کے اندر ہم نے بہت سارے علم کے خزانے اکٹھے کیے، بہت سارے آداب سیکھے اور اپنے آپ سے اور تعلق قرآن پاک سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کے اذن سے آج ہم باقاعدہ طور پر اپنے جو ہمارا ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم سب نے اس سفر کا آغاز کیا ہے اس کا باقاعدہ طور پر آج آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم لوگ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسملہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لفظی معنی اور اس کی تفسیر اور اس کے فضائل و برکات کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ اس کو شروع کرتے وقت تعوذ اور بسملہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ ہر سورہ کی پہلی آیت اگر بعض مفسرین کے قریب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ہر سورت کا آغاز کرنے سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا، میرے استادوں کی بھی مجھے یہی
اب ان سے بھی میں نے یہی سیکھا کہ سب سے پہلے اگر ہم تعوذ اور بسملہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ہمیں اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جب بھی ہم کوئی سورہ پڑھیں گے یا قرآن پاک کا آغاز کریں گے تو اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ان شاء اللہ تعالی ہم لوگ تعوذ کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اگر ٹائم بچا تو بسم اللہ کو ٹچ کریں گے، ادروائز اگلی کلاس میں ہم لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے آپ لوگوں سے اصل میں ایک اور بھی مشورہ کرنا تھا آج کلاس کے بارے میں۔ اگر آپ جو ہیں مجھے اس بارے میں اپنی رائے دیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کیونکہ ان دونوں تعوذ اور بسم اللہ کے بعد ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پہ سورہ ملک کا آغاز کرنا ہے، اور سورہ ملک میں انشاءاللہ تعالی ہم نے تجوید، تحفیظ یعنی کہ حفظ کرنا، اور پھر اس کا لفظی ترجمہ اور تفسیر بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ چار چیزیں ایک جگہ پر ہیں۔ دو کہ ہم لوگ ایک آیت پر ڈے کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک آیت کو بھی اگر ہم لوگ 2 دن پر ڈیوائیڈ کر لیں، کہ جیسے ایک دن ہم لوگ جو ہیں اس کی تجوید اور اس کا لفظی ترجمہ جو ہے، اور دوسرا اس کا روانی سے جو اس کا سینٹنس بنتا وہ اس کا ترجمہ کر لیں، اور دوسرے دن جو ہے وہ ہم لوگ اس کی تفسیر کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ 2 دن ہمیں اس آیت کو حفظ کرنے کے لیے بھی مل جائیں گے، اور دونوں دن میں انشاءاللہ کمپریہنسولی اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کی تفسیر کو بھی کور کر پائیں گے۔ اس طرح ہماری سورہ جو ہے وہ رمضان کے اندر تو نہیں ختم ہوگی، شاید ہم لوگ 15 یا 17 آیات کر سکیں، لیکن انشاءاللہ تعالی العزیز ہم لوگ رمضان کے بعد اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی ہمت ہو، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پر ڈے تجوید، تفسیر اور لفظی ترجمہ جو ہے ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، تو پھر ہم لوگ پر ڈے ایک آیا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ 26ویں رمضان تک اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کی جو ہیں وہ چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، اور پھر ہم لوگ عید کے بعد 14 اپریل کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم کریں گے اپنی کلاسز کو۔ تو اب آپ لوگ پلیز مجھے جو بھی کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے آپ انمیوٹ کیجئے اور مجھے اپنی رائے بتائیے۔ اگر ابھی نہیں بتانا چاہتے، سوچنا چاہتے ہیں اس کو اور بعد میں مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ لوگ اوپن ہے اس چیز کے لیے، لیکن مجھے اس چیز میں آپ لوگوں کا مشورہ اور آپ کی رائے چاہیے تاکہ ہم لوگ کلاسز کو پلان کر سکیں۔ جی رافعہ کہہ رہی ہیں کہ 2 دن پہ ڈیوائڈ کر لینا چاہیے، باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے 8 لوگ ہیں اس وقت میرے سمیت، تو اگر باقی لوگ بھی اپنی رائے دے دیں تو اٹ وڈ بی بیٹر، ہم لوگ زیادہ اچھا فیصلہ کر پائیں گے۔ جی کوئی نہیں بولے گا؟ اچھا جی، مبشرہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے 2 دن میں ڈیوائڈ کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی مینا جی کیسی ہیں آپ؟ جی فرمائیے۔ جی اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، جی جی فرمائیے۔ میری یہ سجیشن ہے کہ 2 دن میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اچھے طریقے سے ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا سب کو، اور مہارت بھی اچھے طریقے سے سب کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اللہ کے دل بھی کرنا اور تفصیل۔ بیکاز میں اب جو ہمارا سفر شروع ہونے جا رہا ہے نا، میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی، میری ایکسپیکٹیشنز خود سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی یہ ہیں کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ لفظی ترجمہ ضرور یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کے الفاظ کو، اور باقی تفسیر اگر ہم لوگ ساری یا ذہن میں نہیں بھی رکھ پاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس تفسیر سے ریلیٹڈ جو عمل کی باتیں ہیں وہ ضرور ہمارے ذہنوں میں ہوں اور ہمارے عمل میں آئیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ لفظی ترجمہ یاد کرنے کے لیے بھی آپ میں سے کافی سارے تو ماشاءاللہ آلریڈی اس سفر کے مسافر ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ ان میں سے نئے لوگ بھی ہوں گے، تو پھر یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ 2 دن پہ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اوکے جی ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ 2 دن میں کریں گے۔ آج پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ تعوذ سے سٹارٹ کرتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تعوذ. تعوذ جو ہے بیسیکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو ہے وہ دوسرا نام ہے. شرعی جو نام ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے ذریعے یا جو ہمیں اس کی قرآن و سنت کی بکس میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام شرعی اصطلاح ملتی ہے، وہ تعوذ یا استعاذہ کی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی باقاعدہ اس چیز کا حکم جو ہے اسی طرح لکھا ہوا قرآن پاک میں اس طرح سے نہیں آیا، لیکن جو ایک قرآنی آیت ہے اس کو پڑھنے کا حکم جو ہے اس کو اخذ کیا گیا ہے، جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، جس میں کہا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سو جب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے یا پناہ مانگ لیا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ وہ حکم ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ قرآن پاک پڑھنے لگیں، یا اس کے علاوہ اور بہت سے مواقع اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر کہ ہمیں قرآن اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور یہ مسنون بھی ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مستحب جو ہے وہ طریقہ کار جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک میں کہاں کہاں اور اس چیز کا ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی اور جب تم وسوسہ ڈالنے لگے، شیطان سے کوئی وسوسہ تیرے دل میں آئے، کوئی وسوسہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا، خوب علم والا ہے. اسی طرح سورہ مومنین کی آیت نمبر 97 to 98 ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اور کہہ دیجئے اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں اے میرے رب اس چیز سے کہ وہ میرے پاس بھی آئے. ٹھیک ہے. اور پھر ابن ماجہ میں بھی آتا ہے حدیث نمبر 266 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے. یہ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں شیطان کی چالوں سے، اس کی وہ وسوسوں سے، اس کی پھوک سے، یعنی کہ وہ جو اپنا کوئی نہ کوئی وہم ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور اس کی سرکشی اور شرارتوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے تعوذ کے معنی جو ہیں وہ ہم لوگ لفظی جو معنی ہے اس پہ غور کرتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ کیا ہے. یہ بیسیکلی اعوذ جو ہے وہ عین واو زال، ٹھیک ہے، اس سے نکلا ہے. ایکچولی عربی میں جو ہے ہر ورڈ کے کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ 3 لفظ پر مشتمل یا پھر 3 لفظ سے زیادہ جو ہے، 3 لفظ سے زیادہ جو ہے وہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ 4 لفظ بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس کا بیس ورڈ ہوتا ہے. اس کا اس بیس ورڈ میں سے آگے سے کوئی نہ کوئی ایڈیشن کر کے ڈفرینٹ عربک کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، بنتے ہیں، جن کا پھر ایک ڈفرینٹ اپنے آپ میں ایک معنی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اعوذ ہے جس کا بیسیکلی جو معنی ہے وہ ہے کسی سے التجا کرنا، کسی سے پناہ مانگنا. ٹھیک ہے.
اور جو اس کے اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا اور ہر صاحب شر سے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو شر کا خطرہ ہے، اس کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وابستہ یا پھر منسلک ہو جانے کو استعاذہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ مختصر طور پہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استعاذہ جو ہے وہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک جو ہے وہ التجا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعلق اور وابستگی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے جی کہ شیطان، کہ شیطان کے کیا معنی ہے۔ شیطان جو ہے وہ ورڈ سے نکلا ہے شیطانہ، شا شین تو نون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا یا پھر غصے میں جلنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ شیطان کی رحمت حق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیکی سے دوری، اور اس کا غصہ و حسد، بغض و عناد اور تکبر و نخوت کی آگ میں جلنا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ کون تھا؟ شیطان جو ہے وہ فرشتوں میں سے جنوں میں سے ایک جن تھا، جو کہ نہایت ہی عبادت گزار تھا اللہ تعالیٰ کا، بہت ہی زیادہ برگزیدہ، اور انتہا سے زیادہ جو ہے اس کا زہد جو ہے اس کا انتہا درجے کا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی نے اس کو جو ہے وہ شیطانوں کی شیطان کہہ رہی ہوں، فرشتوں کی صف سے اٹھا کر اس کو نافرمانوں اور شیطان کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور اس کا نام جو ہے وہ شیطان پڑ گیا۔ تو اس کا ہوا کیا تھا کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس انسان سے، آدم سے بہتر مخلوق ہوں۔ اس نے جو ہے تکبر کیا، اپنی تکبر کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا یہ انکار اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آیا، وہ حسد کا بھی شکار ہو گیا آدم سے، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ تم مجھے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے کی لسٹ سے تو نکال رہے ہو، آپ مجھے اس چیز سے تو جنت سے تو نکال رہے ہو، اپنے قربت سے تو نکال رہے ہو، لیکن اب مجھے بھی مہلت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میری کون سی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت سی امیدیں تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، ہم لوگ جو ہیں سب سے بہترین مخلوق ہیں، لیکن گو کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ ہم یعنی کہ نسل آدم سے اور خاص طور پر آدم علیہ السلام سے حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز تک مہلت عطا فرما کہ میں آدم علیہ السلام اور اس کی نسل یعنی کہ تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بٹکاؤں گا، میں ان کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، اور میں ان سے گناہ کرواؤں گا۔ تو جس کا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو یہ مہلت دی بھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہوا یہ کہ بعد میں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن تک وہ اپنے اس کام پر کس قدر استقامت سے لگا ہوا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ الرجیم، الرجیم کا معنی کیا ہے؟ یہ نکلا ہے راجیمیم، رجم۔ رجم آپ کو پتہ کہتے ہیں نا، وہ رمی کرتے ہیں ہم لوگ، رجم کرتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ رجم کرتے ہیں وہاں پہ، رمی کی جو وہ ایک وہ ہوتی ہے، ایک کیا کہنا چاہیے ہم لوگ کا، ایک
عبادات میں وہاں کی حج اور عمرہ کی عبادات میں سے ایک بات ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ حج کی خاص طور پہ، سوری عمرہ کی نہیں، ہم لوگ رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ اس چیز سے نکلا ہے۔ پتھر اس کا لفظی معنی جو ہے وہ پتھر ہے یا محروم کیا ہوا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے یا پھر وسوسہ اندازی کرنے والا۔ تو اس کا جو اصطلاحی معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور نیکی سے بھگایا ہوا یا محروم کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے الشیطان الرجیم جو ہے، اب اس کے جو معنوی جو ہے اس کا اطلاق یعنی کہ یہ کس کس پر فٹ ہوتا ہے۔ اب شیطان جو مردود ہے یعنی کہ رجیم کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا شیطان کون ہے؟ اب اس کے بارے میں 4 قسم کی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون کون ہے۔ سب سے پہلا اور جو معروف اس کا اطلاق ہے وہ آتا ہے ابلیس پہ، یعنی کہ شیطان پہ۔ شیطان کا پہلے نام ابلیس تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ابلیس یعنی کہ وہ شیطان ہی کو کہتے ہیں، تو اس کے یعنی کہ فرد خاص، یہ خاص ابلیس کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو آتا ہے اس کا دوسرا اطلاق ہوتا ہے نوع انسانی یا جنات کے وہ تمام افراد جو اپنے فکر و عمل سے شیطانیت کے مظاہر ہیں، یعنی کہ اگر ہم انسانوں میں سے یا جنات میں سے کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جن جو ہے جس کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ اس میں شیطانیت نظر آتی ہے، جس کی سوچ یا جس ایسی ہے کہ جس کے اندر شیطانی فطرت پائی جاتی ہے، تو وہ تمام کے اوپر شیطان کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز کیا آ جاتی ہے، وسوسہ اندازی۔ اب وسوسہ اندازی کیا ہے؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ناس میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب کیا ہے کہ وسوسہ اندازی جو ہے وہ اگین انسان بھی کر سکتے ہیں، جن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وسوسہ اندازی جو وہ یہ دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم کوئی سیدھا سا کام کرنے لگتے ہیں اور ایک دم سے ہمارے دل میں آ جاتا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے لگے ہیں، وضو کیا، ایک دم سے ہمارے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کا فلاں سٹیپ کیا یا نہیں کیا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے لگتے ہیں، تو ایک دم ہمارے آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے وہ نماز میں 4 رکعتیں پوری پڑھ لی ہیں کہ نہیں۔ یہ وسوسے جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی طرح انسانی وسوسے کیا ہوں گے کہ کسی غلط کام کے لیے کوئی کسی کو اکسا لے۔ اب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ دیکھو کیا ہوا، جو ہے شراب پینا حرام ہے لیکن بیئر تو پی جا سکتی ہے، جنجر بیئر جو ہے وہ تو پی جا سکتی ہے، ایک گھونٹی تو ہے، کچھ نہیں ہے، اس میں الکوہل نہیں ہے، آپ پی سکتے ہو۔ یا پھر یہ کوئی کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم ایسا کرو، تم چلے جاؤ وہاں پہ نائٹ کلب میں، یا تم چلے جاؤ فلانی گانے کی محفل میں، ایک ہی طرفہ تو ہے، روز کون سا روز روز جانا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا، یعنی کہ آپ کو غلط۔ اور اسی طرح جھوٹی افواہیں پھیلانا، یہ بھی جو ہے وہ، اور لوگوں کے درمیان نفرتیں اور غلط فہمیاں یا عداوتیں پیدا کرنا، یہ بھی اسی وسوسہ اندازی کی ایک وہ صفت، وہ جو آپ کو کہہ لو کہ ایک اس میں آتا ہے، اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اس کو سورہ الاعراف میں جو ہے آیت نمبر 20 میں اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ یہ بات جو ہے یہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس مقام پر شیطان اور حضرت آدم کا جو قصہ ہے اس کو بیان کر رہے تھے، اور جب شیطان نے حضرت آدم اور اماں حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں اس درخت کے دور رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم کہیں ایٹرنٹی نہ حاصل کر لو، تم ہمیشہ کے لیے یعنی کہ ایک
لفانی زندگی نہ حاصل کر لو، اور دوسرا یہ کہ وہ تمہیں بہت کسی بڑی ہی خیر سے روکنے والا ہے۔ تو وہ اس کے وسوسے میں آ گئے، اور انہوں نے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا انہوں نے اسی درخت کے پھل کو چکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں آتی ہے۔ اس کی جو آخری صورت ہے وہ ہے جادو، اور جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جادو کے شر سے بھی جو ہے، وہ جادو کا شر بھی جو ہے وہ شیطانی شر میں سے آتا ہے، جس طرح کہ سورۃ اس میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سورۃ الفلق میں آتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر جو ہے وہ 236 میں ہے کہ جو شخص کسی جادوگر یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا اور اس نے اس بات کو سچ جانا جو کچھ اس نے کہا، پس اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہدایت سے کفر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جادو کے شر سے پناہ مانگنے کا بھی حکم صادر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی صورت جو ہے فلک جو ہے یہ نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے جادو کیا گیا تھا، اور ایک یہودی نے خاندان ہے اس کی عورت نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو ان کے اوپر جادو ہونے جو ہوا تھا اس کی حقیقت بتائی تھی۔ اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس بما آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ نے ان معوذتین کو ریگولر پڑھنے کا بھی کہا تھا، اور ان کو وہ جگہ بھی بتائی تھی جہاں پر انہوں نے جادو کر کے وہ پتلا جو ہے ایک گہرے کنویں میں پھینکا تھا، اور وہاں سے وہ پتلا نکلا بھی، اور پھر یعنی کہ انہی دونوں صورتوں کی تلاوت اور پھر آیت الکرسی کی تلاوت، اور اس کے علاوہ رقیہ شریعہ جو ہے یہ اس چیز کا بہت ہی بہترین جو ہے وہ حل ہے، جس میں جو بھی ان کو پڑھے اس کے ذریعے جادو جو ہے وہ رفع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر جو تکلیف ہے، ہر مصیبت ہے، اس کو آپ جادو یا جنات کے اثرات کے ساتھ ہی منسوب کر دیں، اور ہر وقت ہی اسی وہن میں ہی پڑے رہیں کہ کہیں کہ ہر چیز جو بھی تھوڑی سا بھی بخار آیا تو کہہ دو کہ یہ مجھ پہ جادو آ گیا ہے، ذرا ذرا بھی کوئی اور پرابلم ہوئی ہے تو کہہ دو جی یہ تو جنات کے اثر ہو گیا، اور ہر وقت انہی جہالت کی باتوں کو ہی اپنے ذہنوں میں رکھے ہو۔ بے شک کہ یہ برحق ہے، اس کی بھی اپنی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، اور وہ علم والے عالم جو ہیں وہی آپ کو بہرحال اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے ہماری اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے حسد، ٹھیک ہے۔ حسد بھی شیطانی شر میں سے ایک چیز ہے، کہ یعنی کہ کسی اس کی نعمت پر حسد کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کہ حاسد کسی کی بہتر حالت کو بھی دیکھ کر حسد کر سکتا ہے اور اسے جو ہے نقصان پہنچان، لیکن یہ حسد اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، لیکن حسد میں ایک اور چیز، ایک سٹیپ آگے چلے جاؤ تو وہ بغض کا بھی آ جاتا ہے، جس میں آپ اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حسد کی ایک اور صورت بھی آ جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اس کو نقصان تو نہیں پہنچاتے ہو، لیکن آپ ایسے رشک کی نظروں سے دیکھتے ہو کہ آپ کی دوسرے کو نظر لگ سکتی ہے، یعنی کہ نظر بد، ٹھیک ہے۔ تو اب نظر بد کا کیا ثبوت ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو مصر میں جب غلہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اب سورہ یوسف میں انشاءاللہ تعالیٰ اس قصے کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو انہوں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا، تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں پر
کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب ایسا ہے کہ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور وہ سب کے سب ماشاءاللہ بہت زیادہ جوان اور بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو یہ تدبیر، نظر بد سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کرنے کو کہا تھا کہ ایک جتھے کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں آپ جو ہو، نہ ایک دروازے سے داخل ہونا بلکہ الگ الگ ہو کر داخل ہونا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ نظر بد سے بچا جا سکے۔ تو تدبیر کرنا جو ہے، اس کے کیا سبق ملتا ہے کہ تدبیر کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، لیکن توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ہر قسم کی اپنی تدبیر کریں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی جو اس کی تدبیر ہے اس پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے آتا ہے کہ جنات کا شر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کچھ اور تھوڑے سے میں آپ کو نظر کے ہی پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نظر کے کچھ اور جو ہے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی تو نظر لگنے والے کو وضو کا پانی دیتے، اور اس پانی سے اس شخص کو نہلا دیتے جسے نظر لگی ہوتی تھی۔ یعنی کہ جس کی نظر لگی ہوئی تھی نا، یا جس کی نظر لگی ہونے کا خدشہ تھا، اس بندے کو کہتے کہ تم وضو کرو، اور پھر اس بندے کے وضو کے پانی سے اس بندے کو نہلا دیا جاتا تھا جس کو نظر لگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح امام نووی رحمت اللہ جو ہے وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 22 میں کہتے ہیں کہ نظر لگنا برحق ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آگے چلتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی، کیونکہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کی بہترین صورت جو ہے وہ استعاذہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات کوئی امر مقدر کرتی ہے وہی اس کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، اگر ہم اسی کے حوالے، اسی کی پناہ میں آ جائیں تو وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں اس مصیبت میں سے، اس تقدیر میں لکھی ہوئی تکلیف سے ہمیں بچا بھی لے۔ تو لہٰذا ہر حال میں، ہر وقت اس کی پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے ایک اور صورت، جنات کا شر، ٹھیک ہے؟ جنات کا شر کیا ہے؟ کہ جنات ایک ایسے گروہ کا نام بھی ہے جو فاسق و فاجر، یعنی کہ انتہائی گناہ گار قسم کے اور حد سے نکلے ہوئے، منافق اور کافر اور شریر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح انسانوں میں مسلمان اور کافر ہے نا، اسی طرح جنات میں بھی 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک مسلمان گروہ ہے اور ایک جو ہیں وہ شریر، کافر اور فاجر قسم کے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے مختلف انداز سے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 270، جو لوگ سود کھاتے ہیں اور روزے قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یعنی کہ جنات، جس طرح جنات کا سایہ ہو جائے تو کوئی انسان بالکل بدحواس اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تشبیہ دے دی، اور اسے دلیل ملتی ہے کہ جنات کا جب اثرات ہوتے ہیں تو انسان اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب آگے آتا ہے کہ ہمیں استعاذہ یا تعوذ کس کس جگہ پہ یا کن کن اوقات میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آتا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت، یعنی کہ ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں جاتے وقت ہمیں پڑھنا چاہیے تعوذ، اور اس میں حضرت انس رضی اللہ
عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو یہ کلمات ادا کرتے تھے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الوضو میں صفحہ نمبر 26 میں ہے۔ اے اللہ، میں نر اور مادہ شیاطین سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تعوذ کی برکات سے آپ شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بیت الخلاء ہے وہ ناپاک جنوں اور جننیوں کی جو ہے وہ رہائش گاہ ہے، وہاں پہ وہ رہنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا تعوذ پڑھ کے جب ہم لوگ اس میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم ان کے تمام قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح ہے بدخوابی۔ بعض اوقات انسان حالت نیند میں بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتا ہے، بہت زیادہ ایسے خواب کہ جن کی وجہ سے وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعوذ کرنا بتلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، باب رؤیا من اللہ، یعنی کہ خواب اللہ کی طرف سے۔ اس میں کہا ہے کہ جب تم کوئی اچھا خواب دیکھو تو الحمدللہ کہے، یعنی اللہ کی تعریف کرے، اور اگر چاہے تو لوگوں کے سامنے اس خواب کا ذکر بھی کرے، اور اگر چاہے تو لوگوں کے سامنے اس خواب کا ذکر بھی کرے، اور جب ناپسندیدہ اور شیطانی اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، تو انشاءاللہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدخوابی کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بائیں جانب تھوکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ بدخوابی کے مقام پر کے وقت آدمی 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور اپنی کروٹ بدل لے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الرؤیا کی صفحہ نمبر 241 ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کہتے ہیں امام ابن حجر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو برے خواب اور فاسد خواب آتے ہوں اسے 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ وہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اس کے بعد برے خواب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی کرنا، تو مجھے اس سے شر سے محفوظ رکھنا۔ پھر جو ہی آنکھ کھلے تو فوراً بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے، اور پھر چوتھی چیز ہے کہ برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلے جو ہے وہ ہے غصے کے وقت۔ آپ جانتے ہیں کہ غصہ جو ہے یہ غضب انسان کے لیے کس قدر نقصان دہ اور اذیت کا باعث ہے۔ غصہ کرنے والا نہ صرف یہ کہ غصہ تعلقات میں خرابی کا سبب بنتا ہے، بلکہ نہ انسان انجانے میں ایسے الفاظ اپنے منہ سے ادا کر دیتا ہے کہ نہ کرنا پڑتا ہے، اور اسی غصے ہی کی حالت میں ابلیس جو ہے، جو شیطان ہے، وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان سے کوئی ایسا کام کروا لے کہ جو اس کی آخرت بھی خراب کرے، جس سے انسان کے اتفاق اور اتحاد میں بھی فرق پڑے، اور لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار بھی پیدا ہو جائے۔ لہذا غصے میں انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے، اور ایسی حالت میں جو ہے وہ فوراً سے پہلے یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز جو ہے سب سے خوبصورت وہ یہ کہ آپ اپنے غصے کو پی جائیں
خاموشی اختیار کریں. جو ہمارے انبیاء تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ غصے کو پی جانے اور درگزر اور معاف فرمانے کی رغبت فرماتے تھے. وہ کہتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو اہل تقوی ہیں ان کی علامت کا جب ذکر کیا تو کہا کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی کہ وہ لوگوں غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. یعنی کہ یہ متقی لوگوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اگر اللہ والا اہل القرآن بننا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، انسانی فطرت کمزوری ہے، یہ انسانی جذبات میں سے ایک جذبہ ہے، دو کہ ایک ناپسندیدہ جذبہ ہے مگر پھر بھی ایک فطری عمل ہے. تو ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں جھگڑ پڑے، یہاں تک کہ نوبت گالی گلوچ تک پہنچ گئی اور غصہ ان کے چہرے سے ٹپکنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس غضبناک صورتحال کو دیکھ کر فرمایا، انی لا علم کلمہ، بلا شبہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، لو قالها لذہب غضبہ، یعنی کہ اگر وہ دونوں اس ان الفاظ بابرکت کو اپنی زبان سے ادا کر لیں تو ان کا غصہ فوراً کفور ہو جائے اور یہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ الفاظ و کلمات جن کے کہنے سے آدمی کا غصہ فوراً دور ہو جاتا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہے کہ ایک یہ دوسری چیز یہ ہے کہ غصے کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ اے رب کریم غصے کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ جب غصہ محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اسی طرح پھر غصہ جو ہے اتنی بری چیز ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے کس قدر فساد برپا ہو رہا ہے. آج کل ہم لوگوں میں پیشنس اس قدر کم ہو گئی ہے کہ بھائی بھائی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، بہن بہن کی بات کو برداشت نہیں کرتی، اور تو اور ہم ایز اے اولاد جو ہیں ہم لوگ اپنے پیرنٹس کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تو غصے کے لیے جو ہے چند ایک چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت سے احادیث سے اور بھی پتہ چلتی ہیں کہ ہم اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، جس میں حالہ ہوسٹ بن گئی ہیں. لگتا ہے ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا نیٹ. جی معذرت، وہ نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اوکے. دیکھا، شیطان جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں بھی رکھنے ڈالتا ہے. ابھی ہم لوگ اس کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ فوراً نازل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس پہ اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
جی، تو غصے کے علاج میں سے جو اور علاج انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو پانی پی لینا چاہیے فوراً، اپنی حالت بدل لینی چاہیے. اگر ہم لوگ سو رہے ہیں اگر سو رہے ہیں کہیں لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کر بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اور اس کا وائس ورثہ کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پھر اس جگہ سے اس چیز سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائیں جو غصے کا سبب بن رہی ہے. اسی طرح پانی کے 2 گھونٹ پی لیے جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ اس چیز میں معاون ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت بھی ہمیں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے. اور مسجد میں داخلے کے وقت اعوذ باللہ والی دعا ایسی بابرکت اور پر اثر ہے کہ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اسے پڑھ لیا جائے تو انسان دن بھر کے لیے شیطان کی شر انگیزیوں، فتنوں اور وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ سنن ابی داؤد میں صفحہ نمبر 67 میں ہے. رسول کریم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین معذرت، یہ آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آج ہی ماشاءاللہ سے ہماری کلاس میں اتنے سارے گل کھلے ہیں، اور آج ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان کو برا لگنا شروع ہو گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے سفر کے دوران، ٹھیک ہے، سفر کے دوران بھی ہمیں ضرور تعوذ پڑھنا چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی چھوٹا یا بڑا روزمرہ زندگی میں سفر ضرور کرتا ہے. یہ سفر صرف یہ نہیں ہے کہ دور دراز کہیں پہ جانا ہے، سفر یہ بھی ہے کہ یہاں سے نکل کر ہم لوگ اپنے انسٹیٹیوٹ تک جا رہے ہیں، سفر یہی بھی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے لے کر بازار تک کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، سفر یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ہیں ہمارے جو گھر والے مرد حضرات ہیں وہ روز یہاں سے اپنی شاپ تک جاتے ہیں. لہٰذا چھوٹے بڑے ہر قسم کے سفر کے لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ وہ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو وہ ضرور بضرور جو ہے وہ تعوذ کی دعا پڑھ لیا کرتے تھے. تو وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی زبان مبارک سے یہ دعا پڑھ کر سفر کا آغاز کرتے، اور وہ کیا تھی؟ اللہم انت صاحب فی السفر و حلیفہ فی الاخلی، اللہم اصبحنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا، اللہم انی اعوذ بک من وعشاء السفر وقابت المنقلب ومن الحور بعد القور ومن دعوت المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال. جامعہ ترمذی کی ہے، صفحہ نمبر 181 پر کتاب الدعوات میں ہے، اور اس میں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ،
آپ ہی سفر میں میرے ساتھی ہیں اور میرے گھر میں خلیفہ کارساز ہیں۔ اے اللہ، آپ سفر میں میرے ساتھی بنے اور ہمارے گھر والوں کے لیے ہمارے نائب۔ اے اللہ، میں آپ کی ذات کے ساتھ سفر کی مشقت سے اور واپسی پر غمگین منظر سے اور ترقی کے بعد تنزل سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اللہ اگر ہم لوگ یہ دعا کر کے اتنی جامعہ اور اتنے کم الفاظ میں اپنے آپ کو بھی، اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے والوں کے لیے بھی، آپ آگے جو آپ کو سچویشن پیش آنے والی ہے وہ بھی، اور ایون سفر سے واپسی پر جب آئیں تو ہر قسم کی ناگہانی سچویشن سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر مختصر اور خوبصورت الفاظ میں جو ہے یہ دعا کر لی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ پھر دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ دشمن کئی قسم کے ہیں۔ دشمن جو ہیں وہ ظاہری انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، بعض دشمن جو ہیں وہ سامنے ہیں، جن کا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، جن کی دشمنیوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے، ہم کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیتے ہیں۔ بعض دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہم سے کس وقت دل میں دشمنی لیے بیٹھا ہے، یا کون کس وقت ہمارے لیے کیا چالیں چل رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگ کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کا سامنا کریں گے، کیا کیا کریں گے؟ تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ تو اس کے لیے بھی مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت، بدبختی، برے فیصلے اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء، یعنی کہ اے میرے اللہ، میں بلا کی مشقت سے اور بدبختی کے ملنے سے اور برے فیصلے اور دشمنوں کی خوشی سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی صفحہ نمبر 939 کی کتاب الدعوات میں یہ دعا ہے۔ اسی طرح پھر آگے آتا ہے نعمتوں کے زوال سے۔ دیکھیں ہم لوگ اس چیز، نعمتیں من جانب اللہ ہیں، ہم لوگ اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اور نعمتوں میں ہماری صحت تندرستی بھی ہے، ہمارا مال و دولت بھی ہے، عزت بھی ایک نعمت ہے، پھر اولاد بھی ایک نعمت ہے، ہمارا کاروبار اور تجارت، ایون کہ ہمارا علم جو ہے، ہماری سکلز جو ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو یہ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی انسان نہیں یہ چاہے گا کہ اس کی یہ نعمتیں جو ہیں وہ اس سے چھین جائیں۔ تو اس کے لیے ہر دم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے اور عافیت کے لیے اکثر یہ دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک، یعنی کہ اے اللہ، میں آپ کی عطا کردہ ہر نعمت کے زائل ہونے سے اور آپ کی دی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے اور آپ کے ناگہانی عطاب سے اور آپ کے ہر طرح کے غصے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح برے اخلاق سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بیسک مقصد یہی تھا کہ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ کر سکیں، اور خود بھی وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں کہا: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، یعنی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ تو ہلاک کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شقاقی والنفاقی وسوء الاخلاقی۔ یہ سنن نسائی کی صفحہ نمبر 313 پہ کتاب الاستعاذہ میں ہے کہ اے اللہ میں اختلاف سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بے نفع علم سے، بے فائدہ علم، ایسا علم دیکھیں، علم تبھی فائدے مند ہے جب وہ عمل میں ڈھل جائے۔ ایسا علم جس کا کوئی ہمارے عمل سے تعلق نہ ہو، یا ایسا علم جو صرف کتابوں کی طرح، کتابوں کے بوجھ کی طرح ہم پر لد جائے اور ہم لوگ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں، تو ایسے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ علم نافع مانگنا چاہیے، اور علم نافع کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم، اور قرآن و سنت میں بھی وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے کیا کہنا چاہیے، عمل میں ڈھل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ واضح طریقے سے یہ فرما دیا کہ جس طرح دھوپ اور چھاؤں، دن اور رات، صبح اور شام، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اور بے علم بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا تھا کہ اہل علم اور بے علم بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اہل علم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں کون سی دعا ملتی ہے؟ وہ دعا ہے سنن نسائی کی صفحہ نمبر 318 کتاب الاستعاذہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعائی لا یسمع۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں بے نفع علم سے، نہ ڈرنے والے دل سے، نہ بھرنے والے نفس سے، اور قبول نہ ہونے والی دعا سے آپ کی پناہ کا طلبگار ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح گناہ، اسی طرح اور ہے کہ جب آپ کے اوپر جادو ہو جائے تو جادو کے علاج کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت ایک آپ کی دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں رنج سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، کنجوسی سے، کمر توڑ قرض سے اور دشمنوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 941 میں کتاب الدعوات میں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری مقامات ہیں، جیسے کہ جادو کا علاج ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس میں آپ نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا پھر معوذتین جو ہیں، جس میں جو سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں ہر چیز ہوتا ہے اللہم انی قل اعوذ برب الناس مالک الناس، ٹھیک ہے، اعوذ اسی طرح سورہ فلق ہے، وہ بھی اسی طرح ہے قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی پناہ طلب کرنے کا سارا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح گناہ اور آفت سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، جس طرح کہ عزیز مصر جو ہیں، آپ یہ حضرت یوسف کے قصے میں ہی پڑھیں گے کہ جب زلیخا نے ان کو گناہ کے لیے آمادہ کرنا چاہتی تھی اور ان کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے، حضرت یوسف نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی تھی، اور آیت نمبر 26 سورہ یوسف کی آتا ہے فَمَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کی پناہ، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور ظالم فلاح نہیں پاتے۔ تو دیکھیں کہ اگر گناہ سے بھی بچنا ہے نا، تو اس کے لیے بھی فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ یہیں تک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بسملہ کریں گے. یہ چند مقامات ہیں. اس کے علاوہ بھی روزمرہ زندگی میں بے شمار ایسے مواقع، بے شمار ایسی جگہیں آتی ہیں جس میں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر قسم کی آفت، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھنا. ہمیں ایسا علم عطا کرنا کہ جو ہمارے لیے نفع مند ہو، اور ہمیں ہر اس حال میں موت دینا کہ ہمیں تیری فرما برداری اور ہم اطاعت کے کام کرنے والوں میں شامل ہوں. آمین یا رب العالمین. اگر یہاں تک اب کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پوچھئے. آپ نے کہا تھا کہ وہ نظر بد لگنا، آگے آپ نے کچھ کہا تھا اس کا مطلب؟ برحق ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ نظر لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، نظر بد برحق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ نظر بد ہوتی ہے اور یہ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن ہو تو کائنڈلی پوچھ لیجئے. السلام علیکم. جی جو سفر کی دعا کا جو آپ ریفرنس نمبر ہے وہ بتا دیں، کیونکہ میرے پاس جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی بک ہے نا، اس میں یہ والی سفر کی دعا نہیں ہے جو آپ نے بھی بتائی ہے. تو اس کا ریفرنس نمبر کائنڈلی آپ بتا دیں، یا پھر اگر پاسبل ہو تو اس کا اسکرین شاٹ آپ گروپ پہ شیئر کر دیں. جی میں آپ کو بھیج دوں گی. میں آپ کو یہ سفر کی دعا جو ہے یہ بما ترجمہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، بلکہ اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں میں کوشش کروں گی کہ میں آپ سب یہ سب دعائیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک ایپ ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں. یہ الہدا ہی کی ایک ایپ ہے دعائیں کے نام سے، اردو میں ہی ہے دعائیں. وہ اگر آپ کر لینا تو یہ ساری دعائیں جو ہے اس میں بھی آپ کو بما ترجمہ اور ریفرنس نمبر مل جائیں گی، ایک ہی ایپ کے اندر ہے. آپ اس کو ایزیلی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں اس کی آپ کو وہ لنک بھی سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو الگ الگ بھی میں واٹس ایپ بھی کر دوں گی. جو آپ نے بتایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹے تھے، الگ الگ دروازے سے جانا تھا، الگ الگ دروازے سے ہونا کیا تھا؟ اس سے نجات سے کیسے بچا جا سکتا؟ وہ صرف ایک تدبیر تھی، ایک طریقہ تھا. کہاں آپ دیکھیں نا 11 خوبصورت بیٹے اور جوان ایک ساتھ دیکھیں تو کسی بھی انسان کی نظر جو ہے وہ ایک دم سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ اچھا 11 بیٹے اور یوں جوان دیکھتے ہیں تو ایک دم سے وہ ایک نظر لگنے کا اندیشہ رہتا ہے. لیکن اگر ایک سنگل بندہ کسی جگہ سے گزر رہا ہے تو وہ اتنا کوئی وہ ایسی کوئی یونیک اور ان یوزول چیز نہیں ہوتی. لیکن 11 خوبصورت جوان لوگ ایک ساتھ کہیں پہ کھڑے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں تو وہ ضرور کسی نہ کسی کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ان کی تدبیر تھی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی اگلی کلاس جو ہے منڈے 24 کو انشاءاللہ تعالی کریں گے. اچھا ٹھیک میرا ہے جی میں نے یہ بولا تھا کہ آپ ایک دفعہ اس کو تعوذ اور تسمیہ ایک دفعہ بما ترجمہ پڑھ دینا تاکہ سب کو اس کے مخارج بھی پتہ چل جائیں اور لفظی ترجمہ بھی. جی اعوذ باللہ کا میں انشاءاللہ پڑھ لیتی ہوں. ہاں جی. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ لوگ چاہیں تو آپ میرے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ اے اللہ، اعوذ اے اللہ، منش اعوذ باللہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. تو اور اس کا جو پورا فقرہ بنے گا، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اعوذ ذال کو تھوڑا سا بہت ہی زیادہ پولائٹ اور نرم کر کے ادا کریں گے.
आइन की आवाज हलक से निकलेगी। शही तो जो है वो मोटा और पुर अदा होगा। ने रॉ पुर पढ़ा जाएगा। ने रॉ जीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो के ऊपर क्योंकि घड़ी जबर है तो इसलिए तो को 2 हरफ के बराबर खींचा जाएगा। ठीक है जी। ओके जी। आज की क्लास बस यहीं तक इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह बसमिला के मानी और तफसीर के साथ मिलेंगे, उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात जानने की कोशिश करेंगे। और वो क्लास जो है, अब से जो क्लासेस होंगी 24th ऑनवर्ड्स, ये डेली बेसिस पर होंगी। एंड एज वी डिसाइडेड कि हम लोग 24 को हम लोग बसमिला का करेंगे। एंड 25 से इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ जो है वो सूरह मुल्क का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। पहले दिन इंशाल्लाह हम लोग उसके फजीलत पढ़ेंगे। एंड देन फॉलोइंग डे आयत नंबर 1 से स्टार्ट करके 2 डेज पर आया हम लोग करते हुए इंशाल्लाह ताला जहाँ तक भी हमारा होगा। अच्छा, मुबशरा कह रही हैं कि 26 तक ना लेकर जाया जाए, 22 को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कई लोगों का वो एतकाफ़ बैठने का कोई प्लान या प्रोग्राम हो। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, क्योंकि मुकम्मल तो वैसे भी रमजान में नहीं हो सकती, तो जितना इजीली हो सकता है 26 तक ही रख लें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं, फिर एंड के डेज में डिसाइड कर लेंगे कि किस दिन तक इसको वाइंड अप करना है। ठीक है। जी ठीक इंशाल्लाह है, ताला सफ़र तो ये अब जारी रहेगा, फिर इसको हम लोग बाद में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह ताला। ठीक। ओके जी। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।